ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند کی 14 تاریخ تھی، چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اپنے پورے جوبن پہ تھا۔ میں چاند کی خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا اور ادھر میری ملاقات آمنہ کے لال سے ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کبھی آسمانی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں، اسی کشمکش میں کہ وہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر میرے دل نے یہ گواہی دی کہ وہ آسمانی چاند بھی آمنہ کے لال کے چاند سے نور کی خیرات لے رہا ہے۔ امام محمد بڑے ہی حسین تھے۔ آپ کا مناظرہ ایک پادری سے یا عیسائی سے ہوتا ہے تو وقت مقرر کیا جاتا ہے، ایک جگہ مقرر کی جاتی ہے، انہیں بڑا ناز ہوتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں گے، لیکن اللہ نے آپ کو حسن کتنا دیا تھا کہ ان مجمع والوں کی پہلی نظر جب امام محمد پہ پڑتی ہے ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ کہا کہ جس نبی کا یہ محمد چھوٹا اتنا حسین ہے تو وہ بڑا محمد کتنا حسین ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت اس لیے تو کہتے ہیں واقسن من کا لم ترکت عینی کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ واجمل من کا لم تلد النساء کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، جس طرح آپ کی مرضی تھی رب نے اسی طرح آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اسی حسن کو جب تاجدار گولڑا نے دیکھا تو کیا فرماتے ہیں، مخ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں اے نمد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شانہ تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکسنکا ما اکملکا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ کیاں کتے جا لڑیاں۔ آپ کی انہی محبتوں میں دعوت خطاب پیش کرنے لگا ہوں۔ مجاہد اہل سنت عظیم مداح رسول سسرال سے ہماری اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ مرزا محمد عقیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضور کی بارگاہ میں گلعقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے اور سلام بھائی نے مجھے حکم دیا، اس حکم کے تحت میں اور آپ سب اس بابرکت محفل میں حاضر ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ وقت کافی قلیل ہے، بیت چکا ہے، ٹھنڈ بھی کافی ہے۔ علامہ صاحب بھی تشریف فرمائیں، انشاءاللہ میرے بعد یہ خطاب ذیشان فرمائیں گے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے کہ سرکار ہم بے نواؤں کی صداؤں کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔
بس اسی ذوق کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کے کلام سے ابتدا کرتے ہیں سماعت فرمائیے راستے بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کہیے سبحان اللہ اور شعر سماعت فرمائیے ان کی آمد صبا کے جاؤ کے ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جاؤ کے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ بات بلند کر کے کہیے آخر تک سبحان اللہ شعر سماعت فرمائیے نصیر ان چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں نصیر یار اس طرح کی محبت سے کہیے سبحان اللہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ
ایک حضور کی آمد کے حوالے سے میں 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ بالکل نیا کلام آپ نے یہ پہلے نہ سنا ہوگا اور نہ اس کی طرز آپ نے کسی سے سنی ہوگی، سماعت فرمائیے۔ برس رہا ہے کرم کا ساون، برس رہا ہے کرم کا ساون، حضور آئے، حضور آئے، برس رہا ہے کرم کا ساون، حضور آئے، حضور آئے، بھٹکتے ہوئے انسانوں کو دور تک راہ دکھانے کے لیے حضور آئے، حضور آئے، ہم غریبوں کی کشتیاں پار لگانے کے لیے حضور آئے، حضور آئے، اجلے اجلے گلوں کے دامن ہیں، اجلے اجلے گلوں کے دامن، حضور آئے، حضور آئے، کہیے سبحان اللہ۔ شیر سے بات فرمائیے۔ ہے روح پرور سبھی نظارے جہاں میں آئے نبی ہمارے، جہاں میں آئے نبی ہمارے، نبی ہمارے، مل کے بولیے، نبی ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے، جہاں میں آئے نبی ہمارے، بھرا ہے خوشبو سے آنگن آنگن، یہ آنگن آنگن کہتے ہیں بیڑے کو، اپنے سین کو، بات فرمائیے۔ حاجی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ محفل سجائی اور اس یقین کے ساتھ سجائی ہے کہ بھرا ہے خوشبو سے آنگن آنگن، حضور آئے، حضور آئے، ہوائیں ہیں نغمہ بار نازش، چمن بھی ہے پر بہار ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ۔ ہوائیں ہیں نغمہ بار نازش، چمن بھی ہے پر بہار نازش، یہ کہہ رہی ہے دلوں کی دھڑکن 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 دھڑکن، یہ کہہ رہی ہے دلوں کی دھڑکن، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور کہیے سبحان اللہ۔ اب ایک اور اس کے دو
اشعار صرف پیش کرتا ہوں اور پھر آخر میں مولا علی کی منقوط کے صرف 2 اشعار 4 اشعار میرے دامن میں موجود ہیں، میں انشاءاللہ یہ پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ران کے زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، ران کے زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، ران کے زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں۔ آخر تک آواز آنی چاہیے یار۔ میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے۔ ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ۔ میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، کیوں مجھے کو کمی یا رسول اللہ، کیوں مجھے کو کمی یا حبیب اللہ، کیوں مجھے کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں، کیوں مجھے کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں، خواجہ خواجہ فاتح قادیہ، خواجہ خواجہ فاتح قادیہ، وہ پیر میرے لیے آپ ہیں، آپ ہیں، پیر میرے لیے، پیر میرے لیے آپ ہیں، آپ ہیں، ران کے زندگی شاہ خیبر شکل شامل پنجتل، شاہ خیبر شکل شامل پنجتن، سماعت فرمائیے۔ شاہ خیبر شکل شامل پنجتل، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، نعرہ حیدری، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، کون ہوگا امام صفِ انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، بولے سارے نبی آپ ہیں۔ آقا جس طرح یہ میرا بھائی سن رہا ہے، سارے بھی اسی طرح سنتے ہیں، مل کے کہیے۔ ران کے زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، ران کے زندگی آپ ہیں، آپ ہیں۔ آخر میں ایک استائی اور ایک کنترا پیس
سید نصیر الدین شاہ صاحب کا پیش کر کے اجازت. بہت خوبصورت کلام مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اب کوئی زبان خاموش نہ رہے گی, مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے. علی علی مولا علی 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 مولا علی علی. یہ ہم نہیں کہہ رہے, مولا علی علی. یہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا, جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ہاتھ بلند کر کے کہا ہے, اور آپ بھی وہ سنت ادا کیجئے حضور کے بارگاہ میں تاکہ ہماری بھی حاضری پیش ہو جائے. ہاتھ بلند کر کے کہیے علی علی مولا علی 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 منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں مرزا محمد عقیل صاحب حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارے نبی. آپ کی محبتوں میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں مجاہد اہل سنت مقرر شیر لسان حضرت علامہ مولانا قاری محمد نواز چشتی صاحب سے گزارش کروں گا, چند لمحوں بعد جانشین حضور نصور ملت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی استانی عالیہ کولڑا شریف ہماری بزم کی زینت بننے والے ہیں. تو ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد نواز چشتی صاحب سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وللصدق والصفاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انا سید ولد آدم یوم القیامہ, او کما قال, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین.
بعد از حمد و صلات انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خوبصورت بزم کا انعقاد حاجی لیاقت حسین صاحب نے اپنے کریم آقا کی آمد کی خوشی میں سرکار کے ذکر پاک سننے سنانے کے لیے کیا، اور آج ان کے لیے اس خوشی کے موقع پہ خوشی مزید دوبارہ ہو جائے گی جب ان کے پیر و مرشد کے لخت جگر چراغ گولڑا نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ کچھ منٹوں میں آپ تشریف لانے والے ہیں، تو آپ کی تشریف آوری تک میں اپنی معروضات آپ کے گزار کروں گا اختصار کے ساتھ، لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا، بولنے میں بخل میں نہیں کروں گا علالت کے باوجود، لیکن یہ ناانصافی ہوگی اگر سننے میں آپ بخل کریں تو کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ میں بالکل نہیں کہتا کہ آپ میرا نعرہ لگائیں، بس نعرہ لگانا ہے تو یا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء ارشاد فرمایا آنا سید ولد آدم، فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اب یہ حضور نے کیوں ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا؟ کیا حضور دنیا میں نہیں ہے؟ دنیا میں سرداری کس کی ہے؟ دنیا کا مالک کون ہے؟ دنیا کا مختار کون ہے؟ دنیا کی نعمتیں کس کے دستے عطا میں ہیں، اور دنیا کے خزانے کون تقسیم کر رہا ہے؟ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، او کما قال، حضور نے فرمایا رب دیتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ جب دنیا کے خزانوں کے مالک بھی آپ، مختار آپ، نعمتیں آپ تقسیم کرتے ہیں، خزانے آپ لوٹاتے ہیں، دنیا کی نعمتوں کی بھی مالک ہے، تو پھر یہ کیوں فرمایا قیامت کے دن سردار میں ہوں گا؟ ایک دوسرے مقام پہ سرکار نے مولا کائنات مولا علی کو فرمایا یا علی انت سید العرب، اے علی تو عرب کا سردار ہے، انت سید العرب، اے علی تو عرب کا سردار ہے۔ اب عرب چھوٹا تو نہیں ہے نا، کتنا بڑا خطہ ہے، تو عرب کا سردار جب کہا سرکار علی پاک کو، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا تو علی مرتضیٰ کہنے لگے حضور اگر عرب کا سردار میں ہوں تو کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انت سید العرب وانا سید العالمین۔ اے نہ کر سجی ایک گلے کے تباہ ہے پہنا بلا کر سنا رہا، یہ الرجی ہے، اس نے بالکل منٹے بہ جانا۔ تشریف رکھو تھوڑی دیر۔ انت سید العرب وانا سید العالمین، آپ عرب کے سردار ہیں اور میں تمام جہانوں کا سردار ہوں، تمام جہانوں کا۔ جب تمام جہانوں کے سردار ہیں تو پھر یہ کیوں فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کتنے اور بھی ہیں جو اپنے آپ کو سردار کہتے ہیں، لیکن قیامت میں سرداری فقط مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ۔
قیامت میں سرداری فقط مصطفیٰ کی ہوگی، وہاں سیادت فقط مصطفیٰ کی ہوگی، وہاں جھنڈا فقط مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، وہاں نعرے بجیں گے تو فقط مصطفیٰ کے بجیں گے، وہاں دنیا تلاش کرے گی تو فقط مصطفیٰ کو تلاش کرے گی، وہاں تعریف کریں گے تو فقط مصطفیٰ کی تعریف کریں گے، وہاں اگر کسی کی بارگاہ میں سبھی جائیں گے تو وہ دربار مصطفیٰ ہوگا، در مصطفیٰ پہ جائیں گے، سب نگاہیں جس کی طرف وہ توجہ ہوں گی وہ فقط مصطفیٰ کریم ہوں گے۔ اس لیے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے روز میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ ادھر سردار کئی ایک ہے، میں فلاں علاقے کا سردار، میں فلاں علاقے کا سردار، میں فلاں قبیلے کا سردار، میں فلاں خاندان کا سردار، میں فلاں ملک کا بادشاہ، لیکن قیامت میں بادشاہی بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں، سرداری بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح جس طرح کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، مالک اپنے بارے میں فرمایا مالک یوم الدین، اللہ وہ ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے تو اب یہاں دنیا کا اب کون مالک ہے؟ تو دوستان گرامی قدر، جس طرح دنیا کا مالک بھی اللہ، قیامت کا مالک بھی اللہ، وہاں کا مالک بھی اللہ، یہاں کا مالک بھی اللہ، مگر اس کے باوجود رب نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ کیوں فرمایا قیامت کے دن کا مالک ہے؟ حالانکہ یہاں کا مالک بھی تو اللہ ہے نا، یہاں ہر چیز کا مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مختار بھی اللہ، مگر فرمایا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ اس لیے اعلان فرمایا کہ دنیا میں اور بھی مالکیت کے دعوے دار ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مکان میرا ہے، تیسرا کہتا ہے یہ گاڑی میری ہے، چوتھا کہتا ہے فلاں ادارہ میرا ہے، پانچواں کہتا ہے فلاں چیز کا مالک میں ہوں، نام میرا ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ میرے نام پہ رجسٹر ہے۔ لیکن قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ رب العزت کی جانب سے منادی اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج سرداری کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کا مالک کون ہے؟ آج کا مختار کون ہے؟ آج کا بادشاہ کون ہے؟ آج حکومت کس کی ہے؟ آج فیصلہ کون کرے گا؟ آج انصاف کون کرے گا؟ آج مرضی کس کی چلے گی؟ آج سمجھا کس کا چلے گا؟ تو پھر وہاں کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا، نہ کوئی مالک بولے گا، نہ مختار بولے گا، نہ کوئی سردار بولے گا، نہ جاگیردار بولے گا، سبھی خاموش۔ پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، تو منادی پھر ندا کرے گا آج صرف ایک اللہ کی حکومت ہے، ایک اللہ کی حکومت ہے۔ حالانکہ تب بھی حکومت اسی کی ہوگی، اب بھی حکومت اسی کی ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، ہر جگہ پہ ہے، ہر زمانے میں ہے، ہر مکان میں ہے، ہر بادشاہ کے اوپر اس کی بادشاہی۔ اس لیے تو رومی کشمیر عارف کریم بولے فرماتے ہیں کہ سدا سلام، سدا سلامت راج اسے دا، اس در سب سلامی، آدم جن ملائک ہر شے، آدم جن ملائک ہر شے، جیا چون تمامی۔ ہر
چیز پہ اس کی حکومت ہے، یہاں بھی وہاں بھی، لیکن دنیا میں کئی مالک ہیں، کئی حکمران ہیں، دعویٰ کرنے والے میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں حکمران ہوں، میں جج ہوں، میرے فیصلے چلتے ہیں، لیکن وہاں للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کی حکومت، اسی کا فیصلہ، اسی کی مرضی، اس کے بغیر تن کا بھی حرکت نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے دنیا میں بھی سردار آپ ہی ہیں، لیکن یہاں کئی کہتے ہیں میں سردار، میں سردار، میں سردار، اس لیے فرمایا یہ تمہاری سرداریاں یہاں ہیں، چلا لو، یہ پتہ قیامت میں چلے گا سرداری کس کی ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آنا سید و بلغ آدم یوم القیامہ، فرمایا دنیا میں سرداری کا دعویٰ کرنے والے اور کتنے جھوٹے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، کوئی بادشاہی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے، کوئی شہنشاہیت کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے، لیکن فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود ہوں گے، ان کی امتیں بھی موجود ہوں گی، وہاں میرے آقا نے فرمایا لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، وہ جھنڈا جسے ہر کوئی دیکھے گا اور حضور کی تعریف کرے گا، کتنا بڑا جھنڈا ہے، کتنا پیارا جھنڈا ہے، کتنا جگمگاتا جھنڈا ہے، کتنا چمچماتا جھنڈا ہے، بڑی عظمت والا، بڑی عزت والا، بڑی شان والا، اتنا بڑا جھنڈا ہے، دیکھ کے لوگ تعریف کرنے پہ مجبور ہوں گے، کسی اور کے ہاتھ میں وہ جھنڈا نہیں ہوگا، فقط جھنڈا ہوگا تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ میرے قریب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، جناب آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے، جناب نوح علیہ السلام بھی میرے جھنڈے کے نیچے، جناب شیس بھی جھنڈے کے نیچے، جناب ابراہیم بھی جھنڈے کے نیچے، اسماعیل بھی میرے جھنڈے کے نیچے، موسیٰ کلیم بھی جھنڈے کے نیچے، عیسیٰ روح اللہ بھی جھنڈے کے نیچے، داؤد خلیفۃ اللہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے، سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ رومی کشمیر پھر بول پڑے، بول کے فرماتے ہیں کہ صدر نشین، صدر نشین دیوان حشر دار تے افسر بچ امام کل نبی محتاج امانے، کل نبی محتاج امانے، نفران غلام۔ جناب آدم میرے جھنڈے کے نیچے، جناب شیس میرے جھنڈے کے نیچے، ابراہیم علیہ السلام میرے جھنڈے کے نیچے، موسیٰ کلیم اللہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے، عیسیٰ روح اللہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے، تمام انبیاء سوالات پرویش میرے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ تو جس مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے اللہ کے نبی بھی سائے میں کھڑے ہو، کیا مقام ہے مصطفیٰ؟ نبی بھی جن کے دامن رحمت کے نیچے رحمت کی چھاؤں میں ہو، اس محبوب کا کیا مقام ہے کہ نبی بھی جن کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں، جن کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہیں، جن کی آغوش رحمت میں ہے، اس مصطفیٰ کا کیا مقام ہے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ نبی تو مصطفیٰ کے جھنڈے بھی ہوں گے، سوال آپ کے نبی ہیں اور جھنڈا کتنا بڑا ہوگا، ہم کدھر جائیں گے؟ خیال تو آتا ہے انسان کا، تو یہی سوال حضرت چراغ گولڑا نصیر ملت پیر سید نصیر الدین کے ذہن میں بھی آیا، پھر آپ نے جواب بھی ارشاد فرمایا۔ تو چراغ گولڑا نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سوال کا جواب دیا، یہ معمہ حل کر دیا، فرمایا فکر نہ کرو کہ ہم گناہگار کہاں ہوں گے، جھنڈے کے نیچے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں کی
گناہگاروں کو مصطفیٰ ہم تو ان کے حوالے ہوں گے، ان کی رحمت ڈھانپ لے گی، ان کی رحمت ہمیں تھام لے گی، گرنے نہیں دے گی، جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ ارے جس مصطفیٰ کو اپنے امتی کا کانٹا چبھ جائے، اتنی تکلیف اور درد برداشت نہیں ہے، وہ امتی کو جہنم میں جلتے ہوئے کبھی حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ نبی جو مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہے، بڑے مہربان ہیں۔ ہر کانٹا امتی کو چبھے تو مصطفیٰ کریم کو تکلیف ہوتی ہے، امتی کی تکلیف مصطفیٰ برداشت نہیں کر پاتے تو پھر یہ کانٹا چبھنے کی تکلیف ہی کتنی ہوتی ہے۔ اگر اتنی برداشت نہیں تو جہنم کی عذاب کی تکلیف کب گوارا کریں گے مصطفیٰ؟ اس لیے پھر روئے کشمیر بول عارف اکر کی سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا نبی جنا داوانی اور سویوں مدے جو چلسی جو کانٹا چبھے امتی کو تکلیف برداشت نہ کرے، فرمایا یہ کب برداشت کریں گے؟ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے، جہنم میں جائے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان قیامت میں ظاہر کریں گے، اس لیے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوگا، تمام اولاد آدم۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کیا حضور قیامت میں اولین آخرین تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی، تعداد خدا ہی جانتا ہے کتنی ہوگی، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء ہیں، اور کسی نبی کی امت 100 بندے ہوں گے، کسی کے 50 ہوں گے، کسی کے 1000 ہوں گے، کسی کے 10,000 ہوں گے، کسی کے 50,000 ہوں گے، کسی کے لاکھ ہوں گے، تو اس اتنی دنیا ہوگی، اس میں سے حضور آپ کے غلاموں کی پہچان کیا ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے غلام ہیں؟ آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ اب دو حدیثیں یہ میں دونوں سناؤں گا۔ ایک یہ کہ آپ انہیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کا غلام ہے؟ اتنے نبی ہوں گے تو مدد تو تب کریں گے، جہنم سے تو تب بچائیں گے، شفاعت تو تب کریں گے، میزان پہ مدد تو تب کریں گے، کوثر پہ جام تو تب پلائیں گے جب پہچانیں گے۔ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ پہچان کیا ہوگی؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا میرے امتی کی پہچان یہ ہوگی جب وہ نماز کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں یہ چمکتے ہوں گے، جب چہرے دھوتے ہیں تو یہ فرمایا چہرے چمکتے ہوں گے، یہ چمکتے چہرے بتائیں گے یہ مصطفیٰ کا غلام۔ اور دوستان گرامی قدر اسی حدیث پاک کا ترجمہ چراغ گولڑا نصیر ملت نے یوں کیا، آپ فرماتے ہیں کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ
اجالے ہوں گے، فرمایا میری امتیوں کے چہرے چمک رہے پہچان ہوگی۔ اچھا حضور آپ تو پہچان لیں گے، لیکن اتنی بھیڑ میں، اتنی رش میں اگر ہم گناہگاروں کو آپ کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ ہم آپ کو تلاش کہاں کریں؟ اتنی بھیڑ ہوگی، اتنی رش ہوگی، اور محشر کا میدان بھی اتنا بڑا ہوگا اور کئی ایک مقامات ہوں گے، تو کہاں تلاش کریں؟ سنیے حدیث پاک، امام الانبیاء نے فرمایا 3 مقامات ہیں جو مشکل ترین مقامات ہیں نا، فرمایا ان میں مجھے تلاش کرنا کسی مقام پہ تمہیں مل جاؤں گا۔ کون کون سے مقامات؟ فرمایا پہلا مقام جب میری امت قبروں سے اٹھ کے آئے گی، محشر قبروں سے اٹھ کے محشر کے میدان میں میری امت آئے گی تو پیاسے ہوں گے، جو کہ سورج 1.25 نیزے یا 1.25 میل پہ ہوگا۔ اب کروڑوں میل دور ہے، اس وقت دوپہر کے وقت مئی جون کے مہینے میں زمین پہ آپ ننگا پاؤں نہیں رکھ سکتے، اتنی تپش ہے، کروڑوں میل دور ہے، تو 1.25 نیزہ نہ صحیح 1.25 میل بھی ہو تو کتنی گرمی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کسی کا اس کی پھوڑی تک، اور کسی کا نچلے ہونٹ تک قریب ہے کہ اس کے منہ میں داخل ہو جائے۔ اتنی شدید گرمی میں، اس تمازت میں لوگ جب بلک رہے ہوں گے پیاس سے، امام الانبیاء نے فرمایا اس وقت میں کوثر پہ منتظر ہوں گا تاکہ میرے امتی آئیں، میں انہیں اپنے ہاتھوں سے کوثر کے جام میرے امتی آئیں، پیاسی ہوں گے، مصطفیٰ ہمارے منتظر ہوں گے۔ ارے اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائے، اس نبی کے نعرے کیوں نہ لگائے، اس نبی کی نعتیں کیوں نہ پڑھے، اس نبی کے نام پہ زندہ باد کے نعرے کیوں نہ لگائے، اور اس نبی کے نام پہ سب کچھ کیوں نہ لٹائے کہ ارے نبی ہو کر منتظر ہمارے ہوں گے، ضرورت ہمیں ہے مصطفیٰ کی، پیاس پانی کے لیے ہمیں لگی ہے اور پانی کے لیے ضرورت مند ہم ہیں، لیکن منتظر مصطفیٰ ہوں گے۔ پیاس ہمیں ہے، پانی کی ضرورت ہمیں ہے، پانی کی ضرورت ہمیں ہے، پیاس ہمیں لگی ہے، ہمیں چاہیے ہم پانی تلاش کریں، ہم انتظار کریں کہ ساقی کوثر ہمیں پلائیں، لیکن حضور منتظر ہوں گے۔ امت پیاسی ہے، آئے میں پانی پلاؤں، ان کی پیاس بجھاؤں، اور وہ قسمت والے ہوں گے جنہیں مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کوثر کے جام ملیں گے، جنہیں کوثر کے جام ملیں گے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے، وہ قسمت والے ہیں۔ یاد رکھو حضور نے فرمایا جو میری شفاعت کا منکر ہے اسے بھی جام نصیب نہیں ہوگا، جو میری سنت کا مخالف اور تارک ہے اسے بھی میرے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا، اور جو ماں باپ کا گستاخ اور بے ادب ہے اس کو بھی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نہیں ملے گا، جو ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہے۔ اس لیے جن کے زندہ ہیں ان کی قدر کریں، خدمت کریں کہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا ہے، وہ راضی ہوں گے تو مصطفیٰ جام دیں گے۔ جن سے ماں باپ ناراض ہیں انہیں نہ خدا بخشے گا نہ مصطفیٰ جام دے گا۔ پہلا مقام حوض کوثر، مخلوق پیاسی ہے، سبھی کو جان کی پڑی ہے، نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی تلاش کر رہا ہے پانی، کہیں پانی ملے، کوئی پانی نہیں۔ حضور نے فرمایا حوض کوثر کے سوا کوئی پانی نہیں ہے، اور حوض کوثر کے 4 کنارے ہیں، ایک کنارے پہ ابو بکر بیٹھے ہوں گے، ایک کنارے پہ عمر بیٹھے ہوں گے، ایک کنارے پہ عثمان غنی بیٹھے ہوں گے، ایک کنارے پہ مولا علی بیٹھے ہوں گے، اور فقط اسی کو کوثر کے جام ملیں گے جو ان 4 کو مانتا ہوگا، کسی ایک کا منکر ہوگا اسے کوثر کے جام سے ایک قطرہ پانی کا نہیں پلایا۔
دوسرا مقام حضور نے فرمایا جب میری امت کو صراط کو عبور کر رہی ہوگی، اور صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور جسے ہر کسی نے عبور کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے عبور کرنا ہے، گناہوں کی گٹھڑیاں بوجھ بھی اٹھا کے، تو پھر وہی عبور کرے گا جس پہ اللہ رب العزت کا کرم ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا میں پل صراط کے قریب ہوں گا، میرے امتی گزر رہے ہوں گے، میں رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے ان کے لیے دعا کروں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کرا، اے اللہ میری امتی کو سلامتی سے پار کرا، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کرا۔ تو دوستان گرامی قدر وہاں جب کوئی نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئے گا، تو فرمایا پل صراط یہ کٹھن ترین منزل ہے، مشکل ترین مقام ہے، ہر کسی نے عبور کرنا ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، ہر کسی نے عبور کرنا ہے۔ نیچے جہنم ہے، عبور کرے گا تو جنت میں جائے گا، جو نیچے گر جائے گا سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں سر جھکا کے رب سے دعا کروں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ تو پھر عاشق بول کے کہتے ہیں کہ زلفاں تیریاں، زلفاں تیریاں روز قیامت ایسی عظمت جنت اندر جا۔ زلفیں بکھری ہوگی، مصطفیٰ کی زلفیں بکھری ہوگی، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب سلم امتی، یا اللہ کی امت کو سلامتی سے پار کر۔ دوسرا مشکل ترین مقام ہے، دوسرا مشکل ترین مقام کہ جس کو عبور کرنا مشکل ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوثر پہ نہ ملوں نا تو پھر دیکھنا کہ امت کو پل صراط پار کرا رہا ہوں، یہاں مجھے تلاش کرنا، یہاں مجھے تلاش کرنا۔ حضور اگر ان دو مقامات پہ آپ نہ ملیں، نہ پا سکیں تو پھر کیا کریں؟ پھر کیا کریں؟ پھر کہاں تلاش کریں؟ پھر کہاں جائیں؟ حضور آپ کو کہاں پائیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا تیسرا مشکل مرحلہ ہے میزان عمل۔ بڑے بڑے مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی زمین ہے، اس سے بھی خدا جانے کتنے گناہ بڑے ہوں گے، ایک ایک ترازو ہوگا اس کا۔ فرمایا وہاں ایک پلڑے میں نیکیاں ہیں، دوسرے میں بدیاں ہیں، ادھر نیکیاں رکھی ہیں، ادھر گناہ رکھے ہیں، اور وزن کیا جائے گا، اور وہاں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا، وہاں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کسی کی جنب والا کوئی رشوت چلے گی، نہ کسی کا دباؤ چلے گا، نہ کسی کا اثر و رسوخ کام آئے گا۔ وہاں میرٹ پہ فیصلے ہوں گے، وزن کیا جائے گا، ایک نیکی زیادہ تو جنت میں، ایک گناہ زیادہ تو جہنم میں لے جائے اس کو، یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ عدل کا تقاضا ہے، فضل کے معاملے اور ہیں، فضل کے معاملے اور ہیں، عدل کا تقاضا یہ ہے۔ اب ایسے میں امام الانبیاء فرماتے ہیں جب میری امت کے اعمال تولے جائیں گے نا، تولے جا رہے ہوں گے تو کسی امتی کی نیکی کم پڑ جائے گی تو میں وہاں اس کی اپنے پاس سے درود شریف والی پرچی نکال کے نا نیکی والے پلڑے میں رکھ دوں گا، وہ نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے۔ تو دوستان گرامی قدر جب مصطفیٰ کریم خود پاس کھڑے ہوں، حضور خود جب پاس کھڑے ہوں، میزان پہ وزن کیا جا رہا ہو تو پھر نیکیوں کا پلڑا کیسے ہلکا ہو سکتا ہے؟ تو دوستان گرامی قدر اسی چراغ گوڑا نصیر ملت بولیات فرماتے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب
بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے۔ اب کس بات کی فکر ہے؟ اب تو سرکار سر پہ کھڑے ہیں، ان کی موجودگی میں بدل ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، فرشتے ایک بندے کے امان توڑیں گے، اب انصاف کے تقاضے پورے کیے، گناہ زیادہ، نیکیاں کم ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ جب لے جا رہے ہوں گے تو چلتے 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 محشر میں وہ اس کو فرشتے آگے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، اور وہ پلٹ پلٹ کے کبھی پیچھے دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے کہ کہیں مصطفیٰ نظر آ جائے، کیونکہ اب حضور کے بغیر چارہ ہی، حضور کے بغیر اب چارہ نہیں ہے، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، محشر کے میدان میں وہ گناہگار جسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ جی حضور چراغ گورڑا نصیر ملت کی سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کی لفت جگر، حضور غلام شمس الدین شمس گیلانی تشریف لا چکے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، بس یہ 2 منٹ کے اندر حاضر مکمل ہے، آپ توجہ کیجئے گا۔ آقا کریم علیہ السلام محشر کے میدان میں فرماتے ہیں میزان پہ مجھے تلاش کرنا، تیسرا مقام۔ اب اس کو لے کے جا رہے ہیں، یہ امتی کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کہیں مصطفیٰ پہ نظر پڑ جائے، کہیں غریب نواز کی نظروں میں آ جاؤں، کہیں مصطفیٰ پہچان لے، حضور کی نگاہ کرم ہو جائے اور میری مشکل آسان ہو جائے، میری مدد کے لیے مصطفیٰ کریم آ جائے۔ ارے وہاں ہر کسی کو مصطفیٰ کی پناہ کی ضرورت ہوگی، ہر کوئی پناہ مانگے گا، ہر کوئی مدد کے لیے کہے گا، لیکن مزہ تو جب ہے کہ یہاں حضور کو اپنی مشکل کشا مان لو، حضور کے دامن میں آ لو اور حضور کی برکت اور پناہ حاصل کرنے۔ اسی لیے تو جناب والا تاجدار بریلی حضرت امام احمد رضا بولے، آپ فرماتے ہیں کہ آج لے کی پناہ، آج لے کی پناہ، آج مدد مانگ سے کل مانے کہ قیامت میں اگر ارے آج مانو، آج وقت ہے، وہاں تو مانیں گے، سبھی مانیں گے، تلاش کریں گے حضور کا سہارا، حضور کی پناہ، اور حضور کے بغیر پناہ ملے گی بھی کہیں نہیں، حضور کے بغیر کوئی سہارا ہوتا بھی نہیں۔ ادھر ادھر دیکھے گا، مصطفیٰ پہ نظر پڑے گی، امام الانبیاء کو پکارے گا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ ادرکنی، یا رسول اللہ، حضور نگاہ کرم فرمائیے، حضور مجھے جہنم سے بچائیے۔ تو امام الانبیاء فرشتوں کو فرمائے ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، واپس چلو، اس کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ حضور کو
میرے سامنے اس کے اعمال کا وزن کرو۔ فرشتے واپس آئیں گے، اللہ کا حکم ہوگا حضور کی بات مانو، واپس چلو، واپس چلیں گے، پھر اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ حضور کے سامنے جب سنیں گے نا تو پھر وہی بات، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ امام الانبیاء ایک پرزہ نکال کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، فرمائیں گے ذرا اب وزن کرو، اب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا حضور جب وہ جہنم سے نجات پا گیا، اس میں کیا ہے، اس پرزے میں کیا ہے جس میں اتنے بڑے گناہوں کے پلڑے کو ہلکا کر دیا، نیکیوں کے پلڑے کو چھکا دیا، بھاری کر دیا؟ حضور اس میں کیا ہے، یہ کون سی پرچی ہے؟ امام الانبیاء فرمائیں گے کہ تو نے مجھ پہ ایک دن محبت کے ساتھ اپنے جی میں دل میں درود پڑا تھا، عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر، محبت کے بحر میں غوطہ زن ہو کر جو عقیدت کی لہر میں درود پڑا تھا، وہ میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا تھا، وہ تیرے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جس نے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیا، اور اس وجہ سے تو آج جہنم سے نجات پا گیا۔ تو وہاں بخشش ہوگی، نجات ہوگی مصطفیٰ کی سفارش سے، مصطفیٰ کی شفاعت سے، مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے، اور کام آئے گا تو وہاں جو حضور پہ ہم دنیا میں درود پڑھتے ہیں وہ کام آئے گا، وہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرے گا۔ اس لیے دوستو کثرت سے حضور پہ درود پڑھا کیجئے، لیکن ادب کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، عقیدت کے ساتھ پڑھیں، اور عشق کے بحر میں ہوتا زن ہو کے پڑھیں۔ حضور نگاہ کرم فرمائیں گے، یہاں بھی فرما رہے ہیں، وہاں بھی یقیناً فرمائیں گے۔ اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم حاجی لیاقت صاحب کی عمر میں ان کے دین و دنیا کے تمام معاملات میں خیر برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعا سبا سے کٹھی اسی آمین اللہم ربنا آمین برحمتک یا ارحم الراحمین